نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں اور زکوٰۃ کے مقاصد حسنہ کیا ہیں، ان سے شناسائی کے بعد اب اگلی بات یہ ہے کہ صرف ایک زکوٰۃ ہی اللہ رب العزت کے ہاں محمود عمل نہیں ہے، اور زکوٰۃ اگرچہ ایک فرض مد ہے لیکن اس کے ساتھ کئی صدقات ایسے ہیں جنہیں کہ واجب قرار دیا گیا ہے، اور واجبی عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے سوچنا، عملی قدم اٹھانا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں دینا، جسے قرآن پاک نے انفاق فی سبیل اللہ کے خوبصورت لفظ سے تعبیر کیا، اور اہل تقوی کی علامت یہ بیان کی کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک خوبصورت معنویت یہ ہے جس کی طرف مفسرین کرام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مما رزقناہم، کہ جو کچھ رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ تمہاری حقیقی ملکیت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس نے اپنے فضل سے تمہیں عنایت فرمایا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کے فضل کا شکر ادا کرو، اور شکر کا عملی طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عنایت فرمایا اس میں سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مخلوق پر بھی صرف کرو، مخلوق پر بھی خرچ کرو، ان کی بھلائی سوچو، اور ہر وہ نعمت جو کہ اللہ رب العزت کی عطا ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اسوہ حسنہ ہی یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ اس چیز کا التزام کیا کہ کچھ بھی ان کے پاس آ جائے تو وہ رات بھی آپ کے کاشانہ اقدس میں نہ گزارے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے کہ جو کچھ ان کے پاس ہدایہ آ جائیں، مال غنیمت میں سے آ جائے، جو ان کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام ہونے سے پہلے پہلے اسے مخلوق کی بھلائی کے لیے صرف کر دیتے تھے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1,00,000 دراہم پیش کیے گئے، اور یہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے بحرین سے بھیجے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کے تمام صرف کر دیے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ سب کچھ خرچ ہونے کے بعد ایک صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس بہت سے ہدایہ آئے ہیں، مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو آنے میں دیر کر دی، وہ تو سب کچھ میں تقسیم کر چکا۔ اچھا ایسا کرو کہ فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور میرے نام پر اس سے قرض لے لو۔ یہ دیکھیے یہ کیا سخاوت اور کیا دریا دلی ہے۔ دوسرے ایک موقع پر اسی طرح ایک سائل کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں دکاندار سے میری طرف سے قرض لے لو اور میں اسے جلد ہی ادا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خیر خواہ ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز کا بھی مکلف بنایا ہے کہ آپ قرض لے کے بار اٹھا کے خود کو مشقت میں ڈال کر لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچیں؟ اس چیز کا تو اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا، تو آپ کیوں اس طرح کی زحمت فرماتے ہیں؟
یہ بات اگرچہ خلوص پر مبنی تھی، لیکن نبوت کا ایک اپنا طریقہ تربیت ہے، نبوت کا ایک اپنا شعار ہے، نبوت اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو ایک اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقام پر دیکھنا چاہتی ہے، اور ان کا شیوا اور طریقہ دنیا سے مختلف دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، اور آپ کے چہرے پر کچھ ملال کے آثار نظر آئے، تو ایک انصاری کھڑے ہوئے اور بہت ادب سے گزارش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ اللہ کے راستے میں دیتے چلے جائیے، اور وہ جو عرش کا رب ہے، جو پاک پروردگار ہے، یہ گمان نہ کریں کہ وہ آپ کو فقر و فاقہ میں یا تنگ دستی میں مبتلا ہونے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو پھر حضور کے چہرے پر وہی بشاشت دوبارہ لوٹ آئی، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، اور آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے تو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے ایک تربیت تھی، اور پھر صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کے فضل سے اس پر عمل ہی نہیں کیا، بلکہ ایسی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا ان تک رش کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریا دلی کے بارے میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کی ہے کہ صفوان بن امیہ یہ حنین کی فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بہت سے غنیمت ملے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بھی بکریاں عنایت فرمائیں، تو آپ کے سامنے ایک وادی تھی جو کہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بعد وہ تمام کی تمام انہیں عنایت فرما دی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ ریوڑ لے کر اپنے قبیلے کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ اے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو انہیں یہ اندیشہ بالکل نہیں رہتا کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ حنین سے واپسی کے سفر پر تھے تو بادیہ نشین دیہاتی لوگ، انہیں آپ کی آمد کی خبر ملی، اور انہوں نے آپ کے گرد ہجوم کر لیا اور سوال کر لیا۔ بہت سے لوگ جو تھے وہ آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ازدحام کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کے کیکر سے الجھ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسکرا کر فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر میرے پاس یہ پورا جنگل بھی، اور اس جنگل میں جتنے بھی ببول کے درخت ہیں، جتنے بھی کیکر کے درخت ہیں، ان کی مقدار کے برابر بھی اگر میرے پاس بکریاں ہوتی تو میں تمہیں دیتا چلا جاتا اور کوئی گریز نہ کرتا، اور نہ تو تم مجھے بخیل پاتے، نہ تم مجھے دروغگو پاتے، اور نہ ہی تم مجھے بزدل پاتے۔ اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم احد پہاڑ کے قریب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے ابو ذر، خدا کی قسم اگر یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے تصرف میں دے دیا جائے تو میں 3 دن سے زیادہ اسے اپنے پاس نہ رکھوں اور اللہ رب العزت کے راستے میں خیرات کر دوں۔ ہاں، بجز اس کے کہ اگر کچھ قرضہ ہو، باقی ہو، اور ابھی قرض خواہ مجھ تک نہ پہنچا ہو یا میری اس تک رسائی نہ ہو تو میں اس کو ادائیگی کی نیت سے کچھ بچا کر رکھ لوں، ورنہ میں سب اللہ رب العزت کے راستے میں دے دوں۔